ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ میں ہی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ملی ہوئی ہے جس میں آپ اپنے شوق سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اس میں بھرپور حصہ لیں۔ اس سے آپ کا کانفیڈنس بڑھے گا، آپ کے پاس آگہی آئے گی، اور آپ کے پاس جب یہ مثبت سرگرمی ہوگی، چاہے وہ ڈیبیٹ ہو، ڈیکلیمیشن ہو، سنگنگ ہو، یا اور بھی پینٹنگ ہو، اسپورٹس ہو، یا کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی، تو آپ کسی غلط راہ پہ نہیں جائیں گے، کوئی غلط لوگ آپ کا استعمال نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ کے پاس ایک مثبت سرگرمی تعلیم کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اور کراچی کے لیے کراچی کے دیرپا امن کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہر تعلیمی ادارے میں کو کریکولر ایکٹیویٹی لازمی ہونی چاہیے۔ تو ہم آپ کے خیالات جانیں گے۔ جی، ڈیبیٹنگ سے آپ کی خود اعتمادی بہت زیادہ بڑھتی ہے، پھر صرف خود اعتمادی تک نہیں رہتا ہے، اب معاشرے میں آگے جا کے جیسے کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں اور کوئی ایک آرگیومنٹ یا کوئی مسئلہ پیش ہو جاتا ہے تو آپ بولتے ہیں کہ ہاں آئی ایم اے ڈیبیٹر، آئی ایم اے پرسن ہو کین پروو مائی سیلف۔ جیسے مجھے مصوری کا شوق ہے، لیکن اگر میں اپنے زندگی میں مصوری کو پرسو کرنا چاہوں، میں وہ نہیں کر سکتا۔ میرے ماں باپ جو ہیں وہ یقین کرتے ہیں کیونکہ معاشرہ ایسا ہے کہ وہاں پہ پڑھائی لکھائی ہی تمہیں ترقی کی طرف گامزن کرے گی، پڑھائی لکھائی تمہارا مقدر ہے، تم کوئی بڑا آدمی بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیا پتہ ہمارے معاشرے میں کوئی نیا گلجی پیدا ہو رہا ہو۔ وہ کریکولر جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان سے پھر ان کو آپ پورے دل کے ساتھ اور پورے مطلب جذبے کے ساتھ اب ان کو کر سکتے ہیں۔ اب جیسے ایک فیمس سیئنگ ہے کہ ہاف ہارٹیڈلی جو بھی ہوگی نا وہ کبھی بھی فل پوٹینشیل پہ نہیں ہوگی۔ ان تمام ایکٹیویٹیز سے ہم کراچی کی بات کر رہے ہیں، کراچی کو کیا فائدہ ہوگا؟ کراچی کے امن کے لیے، کراچی کو جدید بنانے کے لیے، کراچی کی ترقی کے لیے، کراچی کے بہتر مستقبل کے لیے تعلیمی اداروں میں کو کریکولر ایکٹیویٹیز سے کیا ملے گا کراچی؟ میرا ایک اپنا پیشن ہے کہ میں پرابلم سالونگ میں ہوں، تو کراچی کا ابھی جو پریزنٹ سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کچرے کا، جو کچرا شارٹ ہم نہیں کر پاتے۔ اس کے لیے میں نے کافی کوشش کی اور اس کے اوپر میں نے ایک میکینیکل سارٹر بنایا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کافی جگہ میں گیا اسپانسرشپس ڈھونڈنے کے لیے، لیکن میں تھوڑا ڈسکریج ہو گیا تھا بیچ میں۔ لیکن پھر ایک رے ملی، رے آف ہوپ کے کچھ این جی اوز سے جنہوں نے مجھے تھوڑا سپورٹ کیا، اور الحمدللہ اب میں کافی نیئر ہوں کہ ایک میکینیکل سارٹر بن رہا ہے جس سے آپ کراچی کا جو کچرا ہے اسے سارٹ کر سکیں اور پھر ریسائیکل کر سکیں۔ ان کے لیے بھائی زبردست کلائمنگ ہونی چاہیے۔ کو کریکولر کے تھرو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملتا ہے۔ فار ایگزامپل ایم یو اینس کے تھرو آج سے اگر 10 سال پہلے اگر آپ یہ شو کرتے کراچی کی بات، تو اتنا کانفیڈنس جو تھا وہ بچوں میں پبلک میں بولنے کا نہیں تھا، وہ ایم یو اینس کے تھرو آیا۔ فار ایگزامپل اور اس کے علاوہ جو اور ایونٹس ہوتے ہیں، وائی ایل ای ایس یا کارما کے نام سے ایک ایونٹ ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ پریکٹیکلی بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ ہوسٹ کیسے کرتے ہیں، ریڈیو شوز کیسے کرتے ہیں، ٹی وی شوز کیسے کرتے ہیں، نیوز کیسے پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو کریئر میں آنے سے پہلے آپ کو پریکٹیکلی ایکسپیرینس کرنے کا موقع ملتا ہے، تو پھر آپ بعد میں جب جاتے ہو اصل کریئر میں تو آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ آلریڈی ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہو۔ جہاں تک آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کا علاقہ لیاری، جہاں پہ گینگ وار پچھلے 5-6 سال میں چلتی رہی ہے، لیکن اسی علاقے میں اب فٹ بال اسٹارٹ کی گئی ہے کراچی یونائٹیڈ کلب کی جانب سے، اور وہی بچے لیاری کے علاقے کے ساتھ ٹیلنٹ ورلڈ میں آیا ہے، اور جہاں اسٹریٹ فٹ بال میں سلیکٹ ہوئے ہیں 5 بچے، اور وہی ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے پاکستان کو۔ پڑھو گے لکھو گے تو ہوگے نواب، کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب۔ اچھا، فرسٹ ریئلائز دا فیکٹ کہ میں بی بی سی پہ بات نہیں کر رہا، میں آج نیوز پہ بات کر رہا ہوں۔ نام بھی اردو میں ہے تو بات بھی اردو میں کروں گا، اور جہاں تک کراچی کی بات ہے تو بات بھی میں کراچی ہی کروں گا۔ اب کراچی کی بات میں سب سے بڑا جو مسئلہ مجھے دکھتا ہے وہ کچرے کا ہے، اور آج تک جو میں نے سب سے اپنے بیسٹ کو کریکولر ایکٹیویٹی میں پارٹ لیا ہے وہ ہمارا برٹش کاؤنسل کا اے سی بی تھا۔
اس کے انڈر ہم نے گراؤنڈ کو صاف کیا ہے, ہم نے DMC سے کولیبوریٹ کر کے اس گراؤنڈ کو اب کھیلنے کودنے کی ایک اچھی جگہ بنا دی ہے. تو میرا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم کو کریکولرس کے ذریعے کراچی کو جو ایک چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں, وہی سب یہ نہیں کہ ہم کچرا صاف کریں, ہم کراچی کی عوام کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیں کہ کچرا صاف کرنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, بس کو سسٹین کرنا ہمارا کام ہے. جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں اپنے گھر کے سامنے کو جگہ کو صاف کرتا ہے. اس لیے میں نے اپنے پروجیکٹ کا نام رکھا تھا اون یور نیبرہڈ. واہ جی واہ, زبردست, ایکسلنٹ, بہت اچھی بات. جی میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو یہ ہم نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں, ان کی سب سے بڑی جو چیز ہے اس میں یہ ہوتی ہے کہ ان میں اسٹوڈنٹ میں ورسٹیلٹی بڑھتی ہے. مطلب ان کی کوالٹیز بہت ساری سامنے آتی ہیں جو ویسے نہیں آتی. جیسے اگر آپ ڈبیٹ کریں گے یا آپ کسی ایکٹنگ میں کریں گے, تھیٹر کریں گے, ایلیکیوشن کریں گے, تو اس میں آپ کو ڈبیٹ وغیرہ کرنے سے پہلے آپ کو کافی ریسرچ کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ ریسرچ کرنے کے لیے آپ کو ان ٹاپکس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, اس سے آپ کی جنرل نالج بھی بڑھے گی. پھر آپ دوسروں سے جب انٹریکشن کریں گے, آپ کا انٹریکشن بھی بہتر ہوگا, کیونکہ آپ اس ٹاپک کے بارے میں جانتے ہوں گے تو آپ لوگوں سے بات بھی زیادہ کر سکتے ہیں. اور ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ آج کے جو آپ لوگ جو ہو وہ کل کے جو ہے لیڈرز بنو گے. تو یہ بننے کے لیے آپ کو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں آپ کے اندر. کو کریکولر ایکٹیویٹیز سے جو اسکلز بچوں میں ڈیولپ ہوتے ہیں, ان اسکل چل کے ہماری سوسائٹی میں یا ہماری کراچی کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. فار ایگزامپل کہ اس سے ٹوگیدرنیس, ٹیم ورک, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ ایک وہ سینس آف بلانگنگ کا پیدا ہونا, سب کو ایک پلیٹ فارم پر رکھنا اینڈ دین سوچنا, سوشل ایکشن پروگرامز کے ذریعے سوسائٹی میں ڈفرینٹ اپنے میسیجز پہنچانا, ایکٹیولی خود اس میں پارٹیسپیٹ کرنا, یہ ساری چیزیں ایکچولی بچوں میں وہ اسکلز ڈیولپ کرتی ہیں کہ وہ انہی چیزوں کو اس چھوٹے پلیٹ فارم سے ایک بڑے پلیٹ فارم میں, دیٹ از اے کراچی اٹ سیلف اور اینی ادر سوسائٹی, وہ امپارٹ کر سکیں. پازیٹیوٹی جب تک ہمارے معاشرے میں پریویل نہیں کرے گی تو ہمارا نہ کراچی ترقی کر سکتا ہے نہ ملک ترقی کر سکتا ہے. تو اس نیگیٹو اسی طرح سے یہ ایکسٹریمزم اور وائلنس جو جی ہاں بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں تھا اور ہے بھی, اصلاً جو اس سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو پھر ہمیں وہ جو ساؤنڈز ہوتے ہیں نا وائلنس اور ایکسٹریمزم کے, اس کے مقابلے میں ساؤنڈ بیٹس میوزک کے لانے ہوں گے, یعنی اسپورٹس کے لانے ہوں گے, پینٹنگز کے لانے ہوں گے, ڈبیٹ کے لانے ہوں گے, تو خود بخود ختم ہو جائے گا. جی میں جو اصل بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اصل میں معاشرے میں پازیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے, لیکن ایک عام آدمی کو جو میسج پہنچتا ہے نا آج کل وہ پہنچتا ہے کہ نیگیٹیوٹی زیادہ ہے. جنریشنز اسکول کے یہ اسٹوڈنٹس جو ٹینز کے ساتھ آج ہم نے پروگرام کیا, آپ سب فیوچر لیڈرز ہیں, آپ سب نے کراچی کا نام روشن کرنا ہے, پاکستان کا نام روشن کرنا ہے, اور آپ جہاں بھی جائیں گے وہ کیونکہ آپ کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں, آپ کے اسکول میں یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اسی طرح سے اگر ہر اسکول میں, ہر کالج میں, ہر یونیورسٹیز میں یہ مثبت سرگرمیاں ہوں گی, جو رول ماڈلز ہیں جنہوں نے بڑی اچیومنٹس کی ہیں پاکستان کے لیے, کراچی کے لیے, وہ یہاں پر آئیں گے, آپ سے بات کریں گے, آپ ڈبیٹ, سنگنگ, اسپورٹس, سوشل ورک, کسی بھی ایکٹیویٹی میں حصہ لیں گے تو آپ کنیکٹ ہوں گے سوسائٹی سے, تو پھر خود بخود کراچی میں امن آئے گا, جو کہ دیر پا امن ہوگا, اور ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کراچی کو بڑا مضبوط کریں گے, اور کراچی کو جو کراچی کی شان تھی اس میں کراچی کو واپس لے کر آئے. کراچی کی پہچان سندھ مدرسۃ الاسلام میں, جو کہ آج ایک یونیورسٹی ہے. یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا لاکھ احسان, بہت شکریہ. آپ نے ایز اے وائس چانسلر اس یونیورسٹی کو ایک نئی پہچان دی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اس جگہ پہ جہاں ہم موجود ہیں یہ کیا ہے, ذرا فرمائیں. یہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس کا نام ہے وائنس گارڈن. تھامس ہینری وائنس ہمارے سندھ مدرسۃ الاسلام کے ایک پرنسپل تھے, ان کے نام پہ یہ ایک گارڈن قائم کیا گیا. یہ ادارہ سندھ مدرسۃ الاسلام یہ برِ صغیر کا علی گڑھ کے بعد دوسرا مسلمانوں کا قدیم ادارہ ہے. 1875 میں علی گڑھ کا ادارہ سر سید احمد خان نے قائم کیا. انہی کی خواہش, انہی کی انسپریشنز پہ یہ ادارہ قائم ہوا. حسن علی افندی نے قائم کیا 1885 میں. تو ہم جس جگہ کھڑے ہیں یہ 132 سال سے علم اور تدریس کا مرکز رہا ہے, اپنے اسی نام کے ساتھ رہا ہے. 1885 میں اس ادارے کا قیام عمل میں آیا, اور 2 سال کے بعد اس کی جو مین بلڈنگ ہے اس کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے وائس رائے آف انڈیا کلکتہ سے آئے. اس زمانے میں ابھی ہندوستان کا دارالخلافہ
दिल्ली नहीं बना था, एक ज़माना था कि ये पूरे इस खित्ते में बेहतरीन तालीमी इदारा था। पर्शिया से, ईरान उस ज़माने में पर्शिया कहा जाता था, अफ़गानिस्तान से, अरब वर्ल्ड से लोग आते थे, बलूचिस्तान से, तो सारे के सारे लोग यहीं आते थे और यहीं पर हॉस्टल्स थी, उन हॉस्टल्स में रहते थे, पढ़ते थे, बेहतरीन एक एजुकेशन उनको मिलती थी। डॉक्टर साहब ये फरमाएं कि इसमें ऐसी कौन सी जगह है कि अगर कोई टूरिस्ट आता है या कोई तारीख से दिलचस्पी रखने वाला शख्स आता है तो वो कौन से हिस्से जो लाजमी देखें? पूरा इदारा ही तारीख का हिस्सा है। यहाँ पर हम ये कहते हैं कि तारीख हर चप्पे चप्पे पे फैली हुई है। एक एक इमारत अगर आप देखें, ये हमारी मेन बिल्डिंग कहलाती है और जेम्स स्ट्रिचन नामी एक आर्किटेक्ट था जिसने इस इमारत को डिज़ाइन किया और उस वक्त ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी की खूबसूरत तरीन इमारत समझी जाती थी। ये इमारत जो आपके पीछे है ये प्रिंसिपल हाउस हुआ करता था, क्योंकि ये बेसिकली एक इदारा था, स्कूल फिर कॉलेज बना, तो इसका हेड एक प्रिंसिपल होता था और उसके लिए खैरपुर रियासत के लोगों ने पैसे दिए और यहाँ पर आप इसका पत्थर देखेंगे 1898 में ये इमारत तकमील तक पहुँची। रेजिडेंस ऑफ द प्रिंसिपल, 8 कमरे थे उस ज़माने में। प्रिंसिपल्स के ठाठ आप देखिए कि 8 बेडरूम्स का हाउस था जो कि प्रिंसिपल को दिया गया था। 1985 में फिर हमने ये महसूस किया कि रेजिडेंस से ज़्यादा हमें ज़रूरत लाइब्रेरी की है, तो उसके बाद फिर इसको कन्वर्ट किया गया लाइब्रेरी में। ये इसके जो पुराने उस ज़माने में बेडरूम्स होते थे उस प्रिंसिपल हाउस के, वो हमने अब कन्वर्ट कर दिए हैं मुख्तलिफ रीडिंग हॉल्स में। ये हम आ गए हैं तालपुर हाउस की तरफ जी। तो बहुत खूबसूरत और शानदार बिल्डिंग है और इसमें जो इजाफा हुआ है इसके ऊपर ये भी इसमें ख्याल रखा गया है कि वैसे ही कुछ मिलता जुलता आर्किटेक्चर है। एग्जैक्टली ये जुलाई 1901 में बनी और अंग्रेज हुक्मरानों ने जिन रूलर्स को हटाया था वो तालपुर से। ठीक है। उन्होंने उनके प्रिंसेस के लिए जो शहजादे थे उनकी तालीम के लिए इस इदारे का इंतखाब किया। अब जब शहजादे यहाँ पढ़ने के लिए आए तो उनके लिए जो हॉस्टल था वो भी ऐसा बनाना था कि वो महल का एक रंग दे, तो ये हॉस्टल के तौर पर बना, इसका नाम तालपुर हाउस था और यहाँ शहजादे जो तालपुर के थे वो यहाँ पर पढ़ते थे। ये पत्थर है जो कि सबसे पहले सिंध मदरसतुल इस्लाम का पत्थर है। 1885 में ये इदारा खुला, उसका रिकॉर्ड दे रहा है और बता रहा है कि वाइसराय ऑफ इंडिया ने इसका संगे बुनियाद रखा और ये पूरी इमारत तामीर हुई 1,97,188 रुपये में 1890 में ये कंप्लीट हुई है। तो तकरीबन 3 साल का वक्त और रकम अगर हम आज के लिहाज से देखते हैं तो शायद आज अरबों रुपए भी कम पड़ जाएं। नाज़रीन इस वक्त हम आ गए हैं म्यूजियम में। सर कोई नाम दिया इस म्यूजियम को आपने? इसका नाम है जिन्ना म्यूजियम। जिन्ना म्यूजियम, जी हाँ। और सिंध मदरसतुल इस्लाम की जब बात की जाती है तो इसका ताल्लुक जो सबसे ज़्यादा कीमती जुड़ता है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ही जुड़ता है। कायद आज़म की एसोसिएशन इस इदारे के साथ 3 रुखों से मुतय्यन होती है। एक तो वो यहाँ के तालिबे इल्म रहे और 4.5 साल तक बहैसियत तालिबे इल्म के उन्होंने यहाँ तालीम हासिल की, जो जिन्ना की ज़िंदगी का तवील तरीन अरसा है किसी भी तालीमी इदारे में उसने गुजारा हो। उसके बाद फिर जिन्ना का दूसरा कंट्रीब्यूशन ये था कि उसने 1943 में इसको स्कूल से कॉलेज का दर्जा दिया और उस मौके पे वो बहुत जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मादर इल्मी है और मेरे लिए कितनी खुशी की बात है कि 55 साल के बाद मैं इसको स्कूल से कॉलेज का दर्जा दे रहा हूँ। तीसरा इससे भी जो बड़ा काम था वो ये कि जब आखिरी वसीयत वो लिख रहे थे तो अपनी पूरी जायदाद का तीसरा हिस्सा उन्होंने सिंध मदरसा के नाम पे लिखा। तो गोया वो यहाँ के जो बच्चे हैं वो जिन्ना के वारिस भी हुए, क्योंकि उसी के पैसे से उनकी भी तालीम में उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है। इदारे के फाउंडर्स में भी आ गए कि स्कूल से कॉलेज, और इदारे के तालिबे इल्म भी रहे। 3 कंट्रीब्यूशंस हैं। जिन्ना जो नाम है, हाँ। ये तो आप जब लंदन गए और आपने वो बैरिस्टर
کے طور پہ اپنا ایڈمیشن کروایا. جب آپ نے اپنے نام کو جناح کیا, اس سے پہلے تو جناح یوز نہیں کرتے تھے؟ نہیں, جناح یوز کرتے تھے. ان کا نام اس زمانے میں ہوتا تھا جناح بھائی. جی, جناح بھائی. جناح نے یہاں پر جو چیز سیکھی وہ تھی یہ انگلش. یہاں پر ایچ پی جیکب ان کے اصل میں انگریزی سکھانے والا جو شخص تھا, ایجوکیشن انسپیکٹر تھا, یہاں آ کے بیٹھ جاتا تھا. اور جناح صاحب نے جو شیکسپیئر کے لیے جو ان کی انسپریشن بنی, جو لائکنگ بنی, وہ اس ایچ پی جیکب کے ذریعے سے بنی. دوسرا حصہ جس کا میں ذکر کر رہا تھا, جس میں انہوں نے اس ادارے کو اسکول سے کالج کا درجہ دیا, یہ اس موقع کی تصویر ہے جہاں پر آپ سندھ مدرسہ کے سائے میں جناح صاحب کو نیچے بیچ میں بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ دن ہے 21 جون 1943 کا, اور اس دن انہوں نے سندھ مدرسہ کو سندھ مدرسہ کالج کا درجہ دیا. اور اس موقع پہ جو اخبارات ہیں انہوں نے اس نیوز کو کیری کیا, جس میں جناح صاحب نے کہا کہ میں اس ادارے کے ایک ایک انچ سے واقف ہوں, جہاں میں کھیلا ہوں اور جہاں میں پڑھا ہوں, اور آج مجھے خوشی ہے کہ میں اس کو کالج کا درجہ دے رہا ہوں. یہ جناح صاحب کی آخری وصیت کا اقتباس ہے, جس میں انہوں نے اپنی پوری جائیداد جو کہ کروڑوں روپے پہ مشتمل تھی 3 تعلیمی اداروں میں تقسیم کی. ایک حصہ انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دیا, ایک حصہ انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور کو دیا, اور ایک حصہ سندھ مدرسہ کو دیا. تو انہوں نے ایک طرح سے اس خطے کے جو نوجوان ہیں ان کو اپنا وراثت کار مقرر کیا اپنی وصیت میں حصہ لے کے. پھر ہم نے اسی میوزیم میں جو جناح صاحب کا لنکن سن کا ریکارڈ ہے وہ بھی ہم نے لیا, تاکہ ایجوکیشن جس پہ جناح صاحب کے متعلق بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ پوری تفصیلات ہم یہاں پر آویزاں کر دی ہیں. یہ پہلا ہینڈ ریٹن خط ہے جو جناح صاحب نے لنکن سن والوں کو لکھا. وہ ٹیسٹ لے رہے تھے, ان کا ایڈمیشن کا ٹیسٹ. جناح صاحب کو لاطینی زبان نہیں آتی تھی اور ٹیسٹ میں لاطینی زبان بھی تھی, تو انہوں نے یہ خط لکھا کہ مجھے ایگزیمشن دیا جائے کہ مجھے لاطینی نہیں آتی, مجھے ہندوستان کی دوسری زبانیں آتی ہیں, ابھی اگر میں لاطینی سیکھوں گا تو مجھے وقت لگ جائے گا. وہ ایگزیمشن قبول ہوئی, ٹیسٹ میں پاس ہوئے. اس رجسٹر میں یہ لنکن سن تو وہ بچے جب پاس آؤٹ کر کے جب فیلڈ میں آتے ہیں, یہاں ٹوٹلی موسٹ ایڈوانس, ہم نے اس گیپ کو فل کرنے کی یہاں کوشش کی, اور ہم نے یہ کہا کہ یہاں پر ہم ان کو پہلے ہی وہ تربیت دے دیں. نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ یہ سیکنڈ بیچ ابھی ہمارا نکلا ہے یہاں سے یونیورسٹی میڈیا اسٹڈیز کا. ابھی وہ پاس آؤٹ نہیں کرتے ہیں اور وہ سارے مختلف چینلز میں بچے لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو ایک ٹرین لوگ میسر ہیں. تو دس از دی سکسیس اسٹوری آف SMIU کہ وہ ٹرین کرتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ جو آج کے تقاضے ہیں ان کے مطابق. جیسے کہ آپ کی سوچ ہے فیوچر میں کہ انٹرنیشنل سطح پر یہ یونیورسٹی اس کو مانا جائے گا, سمجھا جائے گا, اور قابل فخر ہوگا یہاں کے بچوں کے لیے کہ یہاں سے جو پڑھ کے جائیں گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور ہمارے ویورز کو سندھ مدرسہ کی سیر کرائی. بہت شکریہ آپ کے. صاحب السلام ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا حالات ہیں؟ اگر صحت بہتر نہیں ہے, حکومت صحت کی بہتر فیسلٹیز نہیں دے رہی ہے,
تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمارے بچے, ہمارے نوجوان اگر وہ کسی میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور فزیکلی طور پہ ہیلتھ ان کی بہتر نہیں ہوگی تو پھر تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. کراچی کے اندر مسئلہ سارا یہ ہے کہ صحت کا بیڑا غرق ہے وہ والا اور پاکستان کا, لیکن کراچی میں کچھ زیادہ ہے. ہر طرح کی پرابلمز ہیں, ہر طرح کی بیماریاں ہیں یہاں پہ, اور ان بیماریوں میں اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیماریوں کو کم کرنے کی کوشش کی جائے, وہ بیماریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس میں پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہم عوام بھی اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہیں, اور ہم ہمیشہ کہتے رہے کہ سرکار تو اس پہ توجہ دیتی ہی نہیں ہے. جب بجٹ بنتا ہے تو بھی سارا کا سارا ہم کیوریٹیو سائڈ پہ بات کرتے ہیں, یعنی کہ اس کے بیماری کے علاج کی بات کرتے ہیں, ہم بیماری کی روک تھام کی بات نہیں کرتے. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ اگر حکومت صرف احتیاط کے اوپر یا بیماری کو ختم کرنے کے لیے اس کی وجہ کو ختم کرنے پہ کام کرے, اس پہ بجٹ پہ پیسہ رکھیں اور سنسیریٹی کے ساتھ کام کریں, تو بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ پانی, صاف پانی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اب پانی سے ہر سال پورے پاکستان میں 30 لاکھ افراد جو ہے مختلف پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جس میں ٹائیفائیڈ ہے, ٹھیک ہے, ہیپیٹائٹس اے ہے, ای ہے, کولرا ہے, گیسٹرو ہے, پیٹ کی بیماریاں جس کو کہتے ہیں الٹی دست, اس میں اتنے سارے لوگ جو ہے اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی فگر ہے. بالکل, اور یہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ ہم جب ترقی یافتہ ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹیپ واٹر یعنی نلکے کا پانی استعمال کرتے ہیں اور کچھ نہیں. بالکل, کہ وہ پراپر جو ہے اس کو ٹریٹمنٹ کے بعد اس کو جو ہے وہ ٹیپ میں آتا ہے, اور اس سے لوگوں کے اوپر خامخواہ اخراجات بھی نہیں بڑھتے ہیں. کہ آپ اگر یہاں کراچی میں یا پاکستان میں دیکھیں تو لوگ منرل واٹر لیں, بالکل, اس کے پیسے پھر لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اور پانی کی خرابی کی وجہ سے اور صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا بیماریاں بڑھ رہی ہیں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ جو ہے ہم ڈائلیسس جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہوتا جا رہا ہے. ہاں, یہ ایک الگ چیز ہے کہ دیکھیں جو پانی جو سپلائی بھی ہو رہا ہے اس میں جو ہے ایسے اجزاء شامل ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں گردہ خراب ہونے کی شکایت ہوتی ہے یا پتھری ہونے کی شکایت ہوتی ہے. اس کے علاوہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, ان کو معلومات نہیں ہے کہ دن بھر میں کتنا پانی پینا ہے. مثال کے طور پہ ابھی سردی کا موسم ہے تو بہت سارے بچے جن کو پیرنٹس پانی کی بوتل دیتے ہیں وہ پانی کی بوتل ایز اٹ از واپس آ جاتا ہے. پیرنٹس ان کو تنبیہ بھی کرتے ہوں گے لیکن پانی نہیں پیتے, لیکن بچوں کو بولنا چاہیے. اب آپ دیکھیے چھوٹے بچے بھی ڈائلیسس ہو رہا ہے بچوں کا, اس کی وجہ یہی ہے کہ کڈنی جو ہے ان کا جو گردہ ہے وہ خشک ہو جاتا ہے, ڈرائی ہو جاتا ہے, وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پانی پینا بہت ضروری ہے, پانی زندگی ہے ہم کہتے ہیں. اسی طرح سے جس طرح میں نے پانی کی بات کی, اسی طرح سے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ آپ نے سنا کہ پاکستان میں اور خاص کر کراچی میں, سندھ میں ڈینگی کا مسئلہ آیا. پھر اس کے بعد ڈینگی کے بعد ہم نے کہا کہ جی اگر آپ اس کو صحیح کنٹرول نہیں کریں گے تو چکن گنیا آئے گا. وہ چکن گنیا بھی آ گیا, اور اب ہم کہہ رہے ہیں آپ سے کہ چکن گنیا کے بعد زیکا وائرس بھی ہے, وہ بھی ہے, اور ایک بیماری ملیریا ہے. ملیریا آپ بہت عرصے سے سن رہے ہیں. تو یہ سب کی سب چاروں کی چاروں بیماریاں مچھر سے ہوتا ہے. تو کیا اچھا نہیں ہوتا ہے کہ صرف آپ ایک مچھر جو ہے اس کو ختم کریں تو آپ کی 4 بیماریاں ملک سے ختم ہو جائیں گی. ایک غریب آدمی بیمار پڑ گیا اور وہ سرکاری اسپتال میں اس کو جانا ہے, تو جناب پھر بتائیں اس کے بعد کیا حال ہے؟ وہ مجبوری میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک مریض ہے جس کے پاس جس کی تنخواہ 10,000 روپے ہے, یا کم سے کم سرکار نے رکھا ہے 15,000 روپے. اب اگر 15,000 روپے ہے تو وہ گھر کا کرایہ دے گا, ٹھیک ہے, یا بچوں کو پڑھائے گا, پڑھانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا وہ, یا کھلائے گا, دودھ پلائے گا, دودھ کے پیسے کہاں سے لائے گا, یا اپنے بچوں کا علاج کرائے گا. تو علاج کرانے کے لیے وہ اپنے گھر کے پاس بھی نہیں جاتا کہ جی وہ 15-20 روپے لے لے گا ڈاکٹر, جو کویکس بیٹھے ہوئے عطائی ڈاکٹر, ان کے پاس بھی نہیں جاتا. تو مجبوراً وہ سرکاری اسپتالوں کا رخ کرتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو وہاں ڈاکٹر ملے گا, دوا ملے گی اور آپریشن فری میں ہو جائے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سرکاری اسپتالوں کا شروع میں جو ہم پہلے سمجھتے تھے, جو ہم پہلے سے موازنہ کریں تو اور ڈیٹوریٹ ہو گیا, حالات اور خراب ہو گئے. پہلے پرچی نہیں بنتی تھی, خالی پرچی بنتی تھی, اس کے پیسے نہیں لیے جاتے تھے. اب پرچی بنتی ہے تو اس کے 5 روپے 10 روپے لیے جاتے ہیں. اسی طرح سے پہلے جب ڈاکٹر لکھتا تھا سرکاری اسپتال میں کہ آپ ایکس رے کرائیں, آپ لیبارٹری کا ٹیسٹ کرائیں,
तो उसके पैसे नहीं होते थे, अब पैसे सरकारी अस्पताल में लिए जाते हैं कि आप एक्सरे कराते हैं, आपको 50 रुपए देने होंगे। कराची में सिवाय जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल, एक अब्बासी शहीद अस्पताल, इसके अलावा कोई अस्पताल बना है आपको? ये अस्पताल उस वक्त के हैं जब कराची की आबादी 50 लाख थी। अब कहते हैं कि 2.5-3 करोड़ की आबादी है, अस्पताल वही है। ठीक है, तो कहने का मेरा मकसद है कि 1662 बिस्तरों मतलब लोगों के लिए एक बिस्तर है। कराची में बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो उसमें जो लोग आते हैं तो उसको या हम देखते हैं कि चलें अल्लाह का शुक्र है अब कराची में हालात बेहतर हो रहे हैं, तो उस तरह से सूरत हाल नहीं है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं स्ट्रीट क्राइम में लोग फायरिंग का शिकार हो जाते हैं, तो वो भी इमरजेंसी में आते हैं। बिल्कुल आते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए इमरजेंसीज के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं पाकिस्तान में, उनको सबको आप फ्री ऑफ कर दें, जिसमें सारी सहूलतें मुहैया हों। अगर किसी की हड्डी टूटी है, उसको प्लेटिंग करनी है, तो उसको खामखा डालें नहीं, वहीं ऑपरेट करें फ्री ऑफ कॉस्ट। कम से कम इतना तो कर देना कि वहाँ से कोई चीज़ मंगाई नहीं जाए। मरीज अस्पताल में आ गया कैजुअल्टी में, उसको वहीं से इंजेक्शन लग रहा है, उसकी पट्टी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उससे कुछ मंगवाए नहीं। फिर जब उसके लवाहिकीन आ जाए, फिर आप सारा काम करें। यहाँ पर अगर ये सिस्टम कम से कम सरकार शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ कि गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ा काम हो सकेगा कि आप कैजुअल्टी में तमाम सहूलतें ऑपरेशन तक की वो फ्री ऑफ कॉस्ट करें, उनको पर्ची लिख के बाहर ना खास तौर पे कराची वालों को क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि कराची वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि कराची वाले अपनी सेहत का ख्याल करें। हुकूमत की बेशक जिम्मेदारी है सेहत की और जानो माल की, आवाम की उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर हुकूमत नहीं कर पा रही है या किसी वजह से कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चों का और अपना ख्याल ना करें, अपनी सेहत का ख्याल करें। जैसे मैंने पहले कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। अब छोटी सी बात यह है कि अगर आप पानी उबाल के पिएंगे, मिनरल वाटर ना खरीदें, आप पानी को उबाल के पिए तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। आप मच्छर से काटने से बचें तो बहुत सारी 4-5 जो मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियां, उससे बच जाएंगे। तो अपना ख्याल करें और अपने लिए जिस तरह और चीज़ों के लिए बजट बनाते हैं, तो हेल्थ का बजट ज़रूर बनाएं। कम से कम रोज़ाना आप 100 रुपये बचा के रखें, एंड में वो जो है कितने हो जाएंगे, 3000 रुपये हो जाएंगे। तो ये अगर आप रखते हैं तो साल को अगर कैलकुलेट करें तो आपके पास और आप ग़िज़ाएं वो खाएं जिससे आपके अंदर रेजिस्टेंस पावर है। और यकीनन आप ग़िज़ाएं ऐसी हैं जो बैलेंस होनी चाहिए, जिसमें सब्ज़ी, फल, दूध, अंडा, इस तरह की चीज़ें खाएं जिससे आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत बढ़ जाए। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो भी बातें बयान की, ये बहुत ही घर की कहानी है और हर एक जो है इसको फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कराची में देरपा अमन के लिए, कराची के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, कराची की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि यहाँ के इदारे मजबूत हों, को लगाया जाए और मुस्तकबिल को देखते हुए प्लानिंग की जाए। कराची का हर शहरी कराची का बेहतर मुस्तकबिल चाहता है, पुरअमन कराची चाहता है, और उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कराची की बात देखते रहिए।